تو آج ہم مبلغ اہل سنت محمد عبداللہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور ہمیں کچھ بخار کے فضائل کے بارے میں کچھ سنائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے جسمانی بیماری پر صبر کر کے اجر و ثواب بلکہ شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بخار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ بخار ایک عام بیماری ہے، شاید ہی یہ کسی کو نہ ہوا ہو۔ بخار کے بارے میں چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیے اور بخار میں گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کر کے عظیم الشان اجر و ثواب کے حقدار بنیے۔ جی سبحان اللہ۔ ارشاد۔ فضائل کے بخار کے فضائل پر 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، فرمان نمبر 1، جب کوئی بندہ یا بندی مسلسل بخار اور سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو ان کے سر پر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمان نمبر 2، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، فرمان نمبر 3، اللہ پاک ایک رات کے بخار کے سبب مومن کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ حدیث پاک نقل ہے، فرمان نمبر 4، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے اسے اس کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مستدرک اس کی حدیث پاک ہے، فرمان نمبر 5، بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمان نمبر 6، بخار کو برا نہ کہو اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔